رحيما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی غبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ملا پر غبار ہستی بکمال فقر و بطفیل مصطفی ملا پر غبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ملا پر غبار ہستی وہی پر کرے محاسن وہی رحمت دو عالم وہی پر کرے محاسن وہی پر کرے محاسن وہی رحمت دو عالم وہی جس کا نام نامی ہے بنائے دل کشائی وہی جس کا نام نامی ہے بنائے دل کشائی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا پر غبار ہستی وہ شعور ارتفاعی جو شکنجبی پہ ابھری تو فلک بھی کانپ اٹھا جو شکنجبی پہ ابھری جو شکنجبی پہ ابھری تو فلک بھی کانپ اٹھا جو ہنسی لبوں پہ آئی تو حیات مسکرائی جو ہنسی لبوں پہ آئی تو حیات مسکرائی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا پر غبار ہستی
وہ دارا و سکندر ہے نظر میں چیر ان کی، ہے نظر میں چیر ان کی، وہ دارا و سکندر در مصطفیٰ سے جس کو ملا کاسے گدائی، در مصطفیٰ سے جس کو ملا کاسے گدائی، بکمال فقر و فقری بطفیل مصطفیٰ ملا بر ہستی مشعور ارتفاعی، ملا بر ہستی۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معمر بزرگوں، پرسکون نوجوانوں، عزیزم پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام اسلامی سال کے دوسرے ماہ مبارک سفر المظفر میں ہو رہا ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ 2 کی گنتی جفت کی گنتی ہے۔ جس گنتی کا جوڑا بن جائے اس کو جفت کی گنتی کہتے ہیں، اور جس گنتی کا جوڑا نہ بن سکے اس کو تاب کی گنتی کہتے ہیں۔ 2 4 6 8 10 12 یہ جفت کی گنتی، اور 1 3 5 7 9 11 13 یہ تاک کی گنتی۔ تاک کی گنتی کی بھی بڑی اہمیت ہے اور جفت کی گنتی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تاک کی گنتی کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات خود تاک ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایک ہے، تنے تنہا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، کل میرے پیارے دلارے لاڈلے نبی آپ دنیائے انسانیت کو بتا دیجئے، آپ اس کائنات فانی میں اعلان کر دیجئے، آپ انسانیت کو آگاہ کر دیجئے کیا کہ هو اللہ احد۔ قل آپ کہیے، اللہ خود بھی تو اعلان کر سکتا تھا، فرشتوں سے بھی اعلان کروا سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرواتا ہوا سننا چاہتا ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوب سے جگہ جگہ قرآن کریم میں کہتا ہے، میرے پیارے محبوب قل آپ کہیے، آپ بتائیے، مکے والوں کو بتائیے، مدینے والوں کو بتائیے، حجاز والوں کو بتائیے، صحرا والوں کو بتائیے، شہر والوں کو بتائیے، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری کائنات انسانی کو آپ بتا دیجئے کیا کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کو جس انداز میں مسلمان مانتا ہے، اس انداز میں دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں مانتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ کے اندر جو
हुवल्लाहु अहद। मेरे प्यारे लाडले पैगंबर, आप दुनिया इंसानियत को बता दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, बेनियाज है, बेमिसलो बेमिसाल है, ला ज़माल है, ला जमाल है, ना उसके जैसा कोई कभी था, ना उस जैसा कोई अभी है, ना उस जैसा कोई कभी रहेगा। अल्लाह अपनी कुदरत में यकता, अल्लाह अपनी शान रहमत में यकता, अल्लाह अपनी शान समदियत में यकता, अल्लाह अपनी जात के एतबार से, अपनी सिफात के एतबार से अकेला है, तन्हा है। अकेला माने एक, और एक की जो गिनती है वो ताक की गिनती है। तो ताक की गिनती को तो फजीलत इसलिए हासिल है कि अल्लाह की जात एक है। आप एक बनाए, एक आनिए, अलिफ भी वैसे ही बनता है और एक भी वैसे ही बनता है। एक बनाया आपने सीधा, अब उसके आगे आपने एक जीरो लगाया, अब बन गए 10, फिर एक जीरो और लगाया, अब बन गए 100, फिर एक जीरो और लगाया, अब बन गए 1000, फिर एक जीरो और लगाया, अब बन गए 10,000, फिर एक जीरो और लगाया, अब बन गए 1 लाख। एक को गिरा दिया, कितने बचे? एक को हटाया, कितने बचे? जीरो बचा। जीरो गिनती नहीं है, गिनती तो एक से शुरू होती है। पता चला कि ये जीरो जब तक एक से जुड़ा था, जब तक इस जीरो की अहमियत थी, और जब ये जीरो एक से कट गया तो जीरो का जीरो रह गया, न 10 बाकी बचा, न 100 बाकी बचा, न 1000 बचा, न 10,000 बचा, न 1 लाख बचा। बचा कुछ? आप हमसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, कुछ बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा। ऐसे ही जमीन जीरो है, आसमान जीरो है, सितारे जीरो है, सैयारे जीरो है, फरिश्ते जीरो है, जिन्नात जीरो है, इंसान जीरो है, मशरिक वाले जीरो है, सारी कायनात का जर्रा जर्रा जीरो है। ये सारी चीजें एक अल्लाह से जुड़ी है, तो इनका एक मकाम है, इनकी एक अहमियत है, इनकी एक अजमत है। और जिस दिन ये एक अल्लाह से कट जाएंगी तो जीरो के जीरो रह जाएंगे। शैतान एक अल्लाह से कट गया, कोई अपने बच्चे का इब्लीस नाम रखने को तैयार नहीं। फिरौन एक अल्लाह से कट गया, खुद खुदाई दावा कर बैठा, कोई आदमी अपने बच्चे का फिरौन नाम रखने को तैयार नहीं। फिरौन नाम ही क्या बुराई है? अरे ये तो कसूर उस फिरौन की जात का है, ना कि फिरौन नाम का। तो हम सब एक अल्लाह से जुड़ करके जिंदगी गुजारेंगे, एक अल्लाह की बात को मान करके जिंदगी गुजारेंगे, एक अल्लाह की मंशा को समझकर जानकर उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो हमारी एक अजमत रहेगी, हमारा एक वजूद रहेगा, हमारी एक अहमियत बाकी रहेगी। और एक अल्लाह से हम कर जाएंगे तो फिर जीरो के जीरो रह जाएंगे। अभी हजरत ने फरमाया था कि वो चांद पे लोग पहुंचे हैं, अच्छी बात है, खोज करना चाहिए, तलाश करनी चाहिए। अल्लाह ने जमीन में ऐसी चीजें बिखेर रखी है जो बिल्कुल अनमोल है। जैसे जमीन के अंदर एक चीज है जिसको नौशादर कहते हैं। नौशादर के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि कुत्ते के खतरनाक जरासीम को ये नौशादर खत्म कर देता है। इसी वजह से कुत्ते का लुआब अगर किसी बर्तन में लग जाए या किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको
برتن سے نہیں لگایا جائے گا جس برتن میں کتے کے خطرناک جراثیم موجود ہے، اس وقت تک وہ خطرناک جراثیم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450-1500 برس پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 6 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ سائنس والے پیچھے لگ گئے۔ نبی اتنے عقل مند اور دانشور نبی، آخر یہ بات انہوں نے بتائی تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ تو زمین کا تجربہ وہ کرنے لگے، زمین پہ کھوج کرنے لگے، تلاش کرنے لگے، تو ان کو تلاش کرتے کرتے یہ چیز ملی کہ زمین کی مٹی میں نوشادر موجود ہے، اور نوشادر کتے کے خطرناک جراثیم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ نے 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ لوگ چاند پہ گئے، چاند بھی تو ایک مخلوق ہے، چاند بھی ایک مخلوق ہے، تو چاند پہ جانا یہ کمال کی بات ہے، یا زمین پہ رہتے ہوئے چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ جب مکے والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانیں گے، ہم آپ کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر جب مانیں گے جب آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اولیاء کو کرامات عطا فرمائی، تاکہ لوگ ان کی صداقت کو تسلیم کریں، اور وہ جو اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں اس اعلان کو دنیا سچا مانے اور ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے، ایک اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کو تسلیم کرو گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، بالکل ہم کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خدا کی قسم مکے کے لوگوں نے کہا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا جو رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا جو اللہ کے محبوب کو برگزیدہ پیغمبر نہیں تسلیم کرتے تھے، ان لوگوں نے بتایا تھا ایک حصہ چاند کا صفحہ پہاڑی کے اس طرف تھا، دوسرا حصہ چاند کا صفحہ پہاڑی کے اس طرف تھا۔ اللہ نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا، عورتوں نے بھی دیکھا، مردوں نے بھی دیکھا، مکے والوں نے بھی دیکھا، مدینے والوں نے بھی دیکھا، عرب والوں نے بھی دیکھا، بلکہ سائنس والوں کی تحقیق تو یہاں تک ہے کہ جب چاند کو غور سے دیکھا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی دور میں یہ چاند کٹا ہے اور اس کے بعد پھر جڑا ہے۔ یہ وہی چاند ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ بڑا کمال ہے، یا آج دنیا مشینری لائن سے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کمال کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ تو نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ وہاں پانی کی تلاش ہو رہی ہے، وہاں سمندر مل گیا ہے، وہاں جھیل مل گئی ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا مل گیا، ٹھیک ہے مل جائے۔ چاند آسمان کے بہت نیچے ہے، آسمان کے اوپر نہیں ہے چاند، چاند بھی آسمان کے نیچے ہے، اور سورج بھی آسمان کے نیچے ہے، اور ستارے بھی آسمان کے نیچے ہیں۔ قیامت آ جائے گی، انسان اپنی پوری صلاحیت کو لگا دے گا، انسان اپنی پوری زندگی محنت اور کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ نے جو چیزیں کائنات میں بکھیر رکھی ہے وہاں تک اس کی رسائی کما حقہ نہیں ہو پائے گی۔ چلو مان لیا چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ بھی پہنچ گئے، ستاروں پہ بھی پہنچ گئے، تو علامہ اقبال نے شاید یہی پہ کہا تھا ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکے، دنیا کے ہموں پیچ میں الجھے ایسے
फैसले नफो ज़रर कर न सके। तुम चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन तुम अभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हो कि कौन से काम तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक ले जाने वाले हैं और कौन से काम तुम्हें जहन्नम की गहराइयों में ले जाने वाले हैं। तो कामयाबी वो है, कामयाबी ये है, आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके डॉक्टर बन जाए, अच्छी बात है। इल्मे नबवी के बाद इल्मे हिकमत का दर्जा आता है। इल्मे हिकमत डॉक्टरी है। डॉक्टर 12-12 घंटे झुक करके मरीज के ऑपरेशन में अपना वक्त लगाता है, अपनी पूरी सलाहियत सर्व करता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कामयाबी तो ये नहीं है। कामयाबी इसको नहीं कहा जाता। कामयाबी वो है जिसको कुरान कामयाबी कह रहा है। कामयाबी वो है जिसको अल्लाह कामयाबी कह रहा है। कामयाबी वो है जिसको अल्लाह के प्यारे महबूब शमशुल फुहाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी कह रहे हैं, कुरान कह रहा है। हुफ़ाज़ किराम तशरीफ फरमाए, उलमा किराम तशरीफ फरमाए, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा। क़द फ़ाज़ा माज़ी करीम का सिगा है। तर्जुमा है जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। अल्लाह लफ्ज़े क़द के जरिए से इस बात को साबित करना चाहता है कि उसकी कामयाबी में कोई शक व शुबहा नहीं किया जा सकता। अब हर आदमी अपने अमाल के बारे में टटोल ले, अपने अमाल के बारे में फैसला कर ले। सबसे बड़ा गुनहगार तो ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, मैं अपने अमाल के बारे में सोच लूं और अपनी इस्लाह की फिक्र में खुद लग जाऊं। आप अपने अमाल के बारे में सोच लें, आप अपनी इस्लाह की फिक्र में लग जाएं, सारा मसला काबू में आ जाए, सारा निजाम बन जाए। हम आपकी तरफ तीर मारते रहे, आप हमारी तरफ तीर मारते रहे, तो इससे ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। गैर की आंखों का तिनका उनको आता है नजर, गैर की आंखों का तिनका उनको आता है नजर। और अपनी आंखों का जरा शहीद भी तो देख लो। मैं दिखाई दे रहा है यार, तुम्हारी आंख में तिनका पड़ा हुआ है, लेकिन उससे बड़ा तिनका तुम्हारी आंखों में है, तो इससे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपका भी काम नहीं बनेगा, हमारा भी काम नहीं बनेगा। जरूरत इस बात की है, आज दुनिया अल्लाह से कटी, दुनिया रसूलुल्लाह से कटी, दुनिया कुरान से कटी, दुनिया इस्लाम से कटी, दुनिया सदाकत से कटी, दुनिया अदालत से कटी, दुनिया शराफत से कटी। फिर ये भटे की बेल बन गई। ना कोई दुनिया में पुरसाने हाल है, ना आखिरत में कोई पुरसाने हाल होगा। वो इतना आगे क्यों चला गया, हमें गलत हो रही है। उसने ये इल्म क्यों हासिल कर लिया, हमें तकलीफ हो रही है। तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से दुखी है। तुमको ये सुख क्यों मिल गया? अरे अल्लाह करे सारे लोगों को सुख मिल जाए। कोई मुसलमान डॉक्टर तो मेरे सामने आता है तो यकीन जानिए मेरे दिल में इतनी खुशी होती है, कम से कम कोई मुसलमान डॉक्टर तो है। जब कोई मुसलमान इंजीनियर सामने आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कम से कम मुसलमान इंजीनियर तो है। अभी एक बच्ची यूट्यूब पे दे रहे थे, अभी एक बच्ची जज बनी है और पूरे नकाब के साथ बेचारी आई है। तो उसने मेहनत की, इल्म हासिल किया, काबिलियत और सलाहियत रंग लाई, मजिस्ट्रेट बन गई। अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ मजिस्ट्रेट बन जाना ये तो कामयाबी की अलामत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया भी, कुरान जगह जगह कहता है, खाली अल्लाह ने आमनू का लफ्ज नहीं कहा है कि सिर्फ ईमान ले आओ बस छुट्टी। अल्लाह को एक मान लो, मसला खत्म। अल्लाह के नबी को आखिरी पैगंबर मान लो, बातचीत का मसला खत्म हो गया। ना, जहां जहां कुरान
کہتا ہے وہیں آگے عملوا الصالحات بھی کہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کبھی سوچا ہے یہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ پتا چلا کہ کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام ہے ایمان اور دوسرے پہیے کا نام ہے عمل صالح۔ اگر ایمان والا پہیہ ٹوٹ جائے گا تو ناقص رہیں گے، اور اگر عمل صالح کا پہیہ کمزور ہوگا تو ناقص رہیں گے۔ پتا چلا کہ ایک طرف ایمان بھی مضبوطی کے ساتھ ہو، دوسری طرف اعمال صالحہ بھی مضبوطی کے ساتھ ہو رہے ہو، تب زندگی کی گاڑی چلتے 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 جہنم کے تہانے سے بچ کر جنت الفردوس کے اندر پہنچے گی۔ فقد فاز، فقد فاز، یہ ہے کامیابی کی علامت۔ اب اللہ نے، میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، چونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کسی پیمانے پہ اس کی بڑائی کو ناپا جا سکتا ہے کہ وزن میں کتنا بڑا ہے، طول و عرض میں کتنا بڑا ہے، لمبائی اور چوڑائی میں کتنا بڑا ہے۔ ہر آدمی نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کا یہ نکلتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ من کل شیء محذوف ہے، اکبر آیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، صحراؤں سے بڑا ہے، دریاؤں سے بڑا ہے، ہواؤں سے بڑا ہے، فضاؤں سے بڑا ہے، بڑوں سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اس کی بڑائی ایسی کہ اس کی بڑائی کو کسی بھی پیمانے پہ ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو اللہ کی بات بھی بڑی ہے، تو اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب بے مثل و بے مثال بنائی ہیں۔ مثلا آسمان کی بات تو دور کی بات ہے، چاند اور سورج کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ صرف اس 5 فٹ کے اور 6 فٹ کے انسان کو لے لیجیے، اس انسان کے اندر اللہ نے پیروں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ایسی صفات عطا فرمائی ہے، ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے کہ قیامت آ جائے گی سائنس ابھی اتنے 5-6 فٹ انسان کی پوری طرح تحقیق نہیں کر پائے گی۔ ایک دل کا مریض ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دل کا مرض اس کو لگا ہوا ہے، اور دل کے ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اس کا علاج چل رہا ہے۔ امراض قلب کا ماہر ڈاکٹر اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، اور مریض دل کی بیماری میں ہی ٹیبل پہ دم توڑ دیتا ہے، ڈاکٹر ہاتھ پٹک دیتا ہے، کہتا ہے اس کے آگے ڈاکٹری نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے موت، اللہ نے موت دے کر کے دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ روک پاؤ تو روک لو، چھوٹی سی چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے موت میں؟ صرف روح کا تعلق جسم سے کٹ جاتا ہے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس روح کے تعلق کو اللہ نے جسم سے جوڑ کر کے رکھا تھا، اس تعلق کا کٹ جانا اور اس تعلق کا ٹوٹ جانا یہ موت ہے۔ تعلق جڑ جائے تو زندگی ہے اور تعلق ٹوٹ جائے تو موت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ، اور دنیا میں کچھ لینے
काम चल जाता है, रिश्वत से भी काम चल जाता है ना। अगर अल्लाह के यहाँ लेने देने से काम चलता तो ये बड़े बड़े कभी ना मरते, ये हमारा और आपका नंबर लगवाते रहते और खुद यहीं बैठे रहते। वो तो अल्लाह का एहसान है कि वहां कोई रिश्वत का मामला नहीं चलता, लेन देन का मामला नहीं चलता। साफ अल्लाह का हुक्म है, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जिसका टाइम आएगा एक सांस नहीं लेने दूंगा मैं। पैगंबरों को भी अल्लाह ने ये चीज अता फरमाई, औलिया को भी अल्लाह ने ये चीज अता फरमाई, हर इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई। जिसको जिंदगी अता फरमाई है उसको मौत भी अल्लाह अता फरमाता है। तो जिंदगी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और मौत भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो मौत अल्लाह ने दी इंसान को, डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो गई। तो अगर अमराज़े कल्ब के माहिर डॉक्टर थे तो दिल की बीमारी में मरीज की मौत क्यों हो रही है? तो अगर बहुत बड़े तैराक थे, झीलों के, तालाबों के, समंदरों के, तो डूब करके तुम्हारी मौत क्यों हुई? तो अगर बहुत बड़े दरख्त पे चढ़ने वाले थे तो दरख्त से गिर करके तुम्हारी मौत क्यों हुई? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फन अधूरा है, तुम अपने फन में कामिल नहीं हो, तुम अपने हुनर में कामिल नहीं हो, तुम अपने इल्म में कामिल नहीं हो। तो अल्लाह ने ये 5 फीट का 6 फीट का जो इंसान बनाया है, इस इंसान के अंदर जो सलाहियतें अता फरमाई है, उन सलाहियतों तक अभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इस सांस का आना और सांस का जाना, पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्डा शरीफ वाले अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस सांस में अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिस सांस में अल्लाह का नाम न लिया जाए, वो सांस हराम गया। सांस भी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता जब चलता है जब ये सांस रुकता है कि कितनी बड़ी नेमत थी ये सांस। जो सांस आ रहा है फिर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर निकल रहा है, जिस पे इंसानी जिंदगी कायम है। तो हर सांस के शुक्रिया का तरीका यह है कि कम से कम एक बार आदमी की जबान से अल्लाह निकल जाए। अल्लाह अल्लाह, ये सांस के आने का शुक्रिया है। अब ये तो एक नेमत है। आप पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक तमाम नेमतों का अंदाजा लगा लें। दिमाग कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, जब ये गड़बड़ करता है तो तमाम बड़े बड़े डॉक्टर मजबूर हो जाते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो पता चला कि अल्लाह ने एक बूंदा सा भर दिया है दिमाग की शक्ल में और वो सोच रहा है मशरिक तक, मगरिब तक, शिमाल और जुनूब तक, जमीन तक, आसमान तक, चांद तक, सितारों तक, सारी जगह तक सोच रहा है क्या वो? इसीलिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं लाख साइंस ने तरक्की की, लाख साइंस ने तरक्की की, तजर्बा काहे इल्मो हिकमत ने, आदमी ने मगर बफजले खुदा डाल दी जान आदमियत में। कितने राकेट खला में छोड़े हैं नौए इंसान की इर्तिका के लिए, कितने रोबोट हो गए ईजाद नौए इंसान की बका के लिए, मगर आज भी साइंस फिक्रे आगही की अजान दे न सकी और मेरे सरकार की तरह साइंस पत्थरों को जबान दे न सकी।
پتھر جب یہ شہادت دے دیں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، پتھر جب کنکریوں کی شکل میں پڑھنے لگ جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے کمال۔ یا کنکریوں کو اور پتھروں کو سب کی جگہ بچھا لینا اور اس کا باقاعدہ فرش میں نصب کر دینا، یہ کمال ہے۔ اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم۔ بے مثال ہر چیز بنائی اللہ نے، آج سائنس خدا کی بنائی ہوئی چیز کی طرح ایک چیز بھی تیار نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے 5 فٹ کا انسان بنایا ہے، تم بھی ایک انسان ایسی بنا کے تیار کر دو جس کے اندر کھال بھی ہو، گوشت بھی ہو، خون بھی ہو، پیر ہو، چلنا بھی ہو، ہاتھ ہو، پکڑنا بھی ہو، آنکھیں ہو، دیکھنا بھی ہو، دماغ ہو، سوچنا بھی ہو، زبان ہو، بولنا بھی ہو، دل ہو، دھڑکن بھی ہو، کان ہو، سننا بھی ہو۔ ایک انسان تم بھی ایسا بنا کے تیار کر دو۔ اب پتہ چلا ایک روبوٹ تو بنایا ہے انہوں نے، وہ لوٹا بھر کر کے تمہارے یہاں بیت الخلا میں رکھائے گا، تمہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوگی وہ کھانا اندر سے لا کر کے تمہاری ٹیبل پہ لگا دے گا، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ بستر تمہارا لگا دے گا، لیکن تم سے بولے گا کچھ نہیں، کام تو کر رہا تو مشینری کام کر رہی ہے۔ اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کا کمال دیکھ لیجئے، چاہے تو آہستہ آہستہ چلے، چاہے تو دوڑ لگا دو، چاہے تو کود جائے، چاہے تو اچھل جائے، چاہے تو پانی میں تیرنے لگ جائے، چاہے تو فراز پہ چڑھنے لگ جائے، چاہے تو نشے میں اترنے لگ جائے، چاہے تو بیٹھ جائے، چاہے تو لیٹ جائے، چاہے تو بات کرنے لگے، چاہے تو گفتگو کو بند کر دے، چاہے تو دیکھ لے، نہ چاہے تو نہ دیکھے، چاہے تو سن لے، نہ چاہے تو نہ سنے، چاہے تو چلنے لگے، نہ چاہے تو نہ چلے۔ کتنی صفات اللہ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ایسا ہی ایک انسان سائنس بھی بنا کر کے تیار کر دے تو دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اربوں خربوں انسان بنا کر کے دنیا میں بھیج دیے، سائنس والے اتنا تو نہیں کر پائے بیچارے، لیکن 2 جان تو بنا ہی دیے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، تو اللہ نے انسان کو بنا کر کے دنیا کو یہ چیلنج کر دیا ہے کہ تمہاری پوری صلاحیت، تمہاری پوری فنکاری، تمہاری پوری زندگی کی کاوش اور محنت صرف کر دو، لگا دو، ایسا ایک انسان تم نہیں بنا سکتے۔ یہی سارے کمالات تھے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم۔ اللہ نے آسمان بنانے کے بعد فرشتوں کو آسمان کے سامنے نہیں جھکایا، زمین کو پانی پر بچھانے کے بعد اللہ نے زمین کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ چاند بے مثال ہے جو پوری کائنات کو روشنی بھی دے رہا ہے اور ٹھنڈک بھی دے رہا ہے۔ چاند کو بنانے کے بعد میں اللہ نے فرشتوں کو چاند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ سورج ہے جو بے مثال ہے، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جب دوپہر میں رہتا ہے تو بڑوں کے پنپنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ارے جب نکلتا ہے جب تو لوگوں کی نظر ٹک بھی جاتی ہے اس پہ، اور جب غروب ہونے کو ہوتا ہے پھر بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، پھر نگاہ اس کے اوپر ٹک سکتی ہے، لیکن جب بالکل شمال پہ ہوتا ہے بیچوں بیچ دوپہر کے وقت میں دنیا کا کوئی مائی کا لال بغیر کسی چشمے کے ذرا سی نظر ملا کر کے دکھا دے تو نظر نہیں مل سکتی ہے، اس جیسا سورج تیار کام کرے گا۔ یوں ہی سب کام ہو رہا ہے بغیر کسی کرنے والے، آخر کوئی تو ہے کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے پیارے لاڈلے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا کو
کہ چیزوں کے جوڑ توڑ سے وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوا چلتی ہے، حکم ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے تو رات آتی ہے، حکم ہوتا ہے تو دن آتا ہے، حکم ہوتا ہے تو صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوگا مغرب سے نکل، تو خدا کی قسم پوری کائنات مل کر کے سورج کو مشرق سے نہیں نکال پائے گی۔ ہم مجبور ہیں اللہ کی قدرت کے آگے، ہم مجبور ہیں اللہ کی طاقت کے آگے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی حکمت کو دنیا کے سامنے بتایا کہ میری عبادت کرو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، زبان سے وظیفے اسی اللہ کے کیے جائیں، ہاتھوں کے ذریعے سے عمل اسی اللہ کی منشا کے مطابق کیا جائے، پیروں کے ذریعے سے چلنے کا عمل اسی اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ تو ہمارا اٹھنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، بیٹھنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، چلنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، سونا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب کتنے سارے مسلمان بیچارے ایسے ہیں جن کو سونے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کس طرح سے سوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ نبی نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ دائیں طرف کو آپ کنپٹی کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے آپ لیٹ جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، سونے کی دعا پڑھتے، جب تک جاگتے رہتے اللہ کا نام لیتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تمہیں اللہ کے ذکر کی فرصت ہی نہیں۔ چھپکلی اللہ کا ذکر کرے، سانپ اللہ کا ذکر کرے، نیولے اللہ کا ذکر کرے، پرندے اللہ کا ذکر کرے، دریا کی مچھلیاں اللہ کا ذکر کرے، چوپائے اللہ کا ذکر کرے، چوپائے اللہ کا ذکر کرے، پر والے اللہ کا ذکر کرے، رینگنے والے اللہ کا ذکر کرے، سرکنے والے اللہ کا ذکر کرے۔ تمہارے پاس اللہ کے ذکر کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارا وقت گزر رہا ہے چغلی کرنے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے غیبت کرنے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے دو لوگوں کو لڑانے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے دو دلوں کو پھاڑنے میں۔ کیسے یہ مل کر کے رہتے ہیں؟ کیوں یہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمیں اسی میں تکلیف ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، نہ جسمانی عبادت، نہ زبانی عبادت، نہ مالی عبادت، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اور جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، اور جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، غیروں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، خدمت خلق اللہ کی، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یہی نبی کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، یہی اللہ کی منشا ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ سارا سب کچھ آ گیا ان تین چیزوں میں، عبادت ہو اللہ کی، اطاعت ہو رسول اللہ کی، خدمت ہو خلق اللہ کی۔ یہ تین چیزیں ہم زندگی میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ذالک الفوز الکبیر، پھر بڑی کامیابی کو پہنچیں گے، بڑی کامیابی کو پہنچیں گے۔
میاں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے، یہ ہے خاص بات۔ زندگی میں تو ہم بولتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، خدا کی شان بتاتے رہے، سجدے میں گئے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن جب آخری وقت آیا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کیا کرو، تاکہ تمہارا کلمہ سن کر کے وہ مرنے والا بھی اپنی زبان سے کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب ایک بار وہ اپنی زبان سے کہہ لے پھر تلقین کرنے والا اپنی تلقین بند کر دے۔ تو کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے، اللہ کا نام لیتے لیتے روح قبض ہو جائے، یہ ہے ایسا بات۔ ایک آدمی مر رہا تھا اور پاس بیٹھنے والے لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، یہ کہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بکواس لگا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب پوری زندگی چونکہ اس کی میکدے میں گزری تھی، پوری زندگی کے لمحات اس کے شراب پینے اور پلانے میں گزرے تھے، تو کیا امید ہے آخری وقت میں کلمہ طیب اس کی زبان سے نکلے گا؟ یار تم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ۔ اور ایک مرنے والا مر رہا تھا، لوگ اس کے پاس کلمے کی تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ رہا تھا ایک ایک دو، دو دو چار، چار چار آٹھ، آٹھ آٹھ 16، وہ گنتی گنتا رہا زندگی بھر، یہ بھوسے کا کام کرتا تھا، وہ گٹھیاں گنتا رہتا تھا۔ اب 2 گئی، اب 3 پہنچی، اب 4 گئی، پوری زندگی بھوسے کی گٹھیاں ہی گنتا رہا، تو آخری وقت میں کیا امید ہے اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا؟ اگر اللہ کے ذکر میں زندگی گزری ہوتی، اللہ کی عبادت میں زندگی گزری ہوتی، اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق زندگی گزری ہوتی، تو پھر زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برتن سے وہی چھلکے گا جو برتن کے اندر ہوگا۔ اگر دودھ ہے مٹکے میں تو پانی نہیں چھلکے گا، دودھ ہی چھلکے گا، اور اگر شراب ہے مٹکے میں تو پھر دودھ نہیں چھلکے گا، شراب ہی چھلکے گا۔ پتہ چلا جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ دل کو اللہ نے ایمان کا مرکز بنایا ہے، دل اگر ایمان کے رنگ سے رنگین ہے تو زبان سے ایمان کی باتیں نکلیں گی، دل خدا کی محبت سے سرشار ہے تو زبان سے خدا کی محبت کے بول نکلیں گے، اور اگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہے، تو پھر زبان سے وہی نکلے گا۔ تو برتن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ پہلے آدمی کو ٹھوکر لگتی تھی تو آدمی کہتا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آج گالی منہ سے نکلتی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ کانوں میں لیڈ لگی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، اور عریانیت والے گانے اور عریانیت والا ڈانس سن رہے ہیں، اور گاڑی ڈرائیو ہو رہی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں 4 ویلر، دھیان گیا اس طرف، سامنے سے کسی گاڑی سے ٹکرا گئی گاڑی، اس کی دھڑام ختم ہو گئی، مر گیا اسی حالت۔ کیا خیال ہے جنت جائے گا؟ ارے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کیا مسلمان بچوں کی زندگی اس انداز میں نہیں گزر رہی ہے؟ کیا اسی کو عمل صالحہ کہتے ہیں؟ کیا اسی کو ایمان کے مقتضیات کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو سوچا ہوتا قبر کے تاریک گڑھے میں، جہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے جا کر کے قبر کے گڑھے میں ڈالائے،
وہاں جنت کے باغ بنے ہوئے ہیں، وہاں حکمیں چل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے قبر کے اندر وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اعمال نہیں، ہم اعمال کرنے کو تیار نہیں۔ پہلے لوگ بھوکے رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آج 3 وقت کھا کرتے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی بزرگ کے یہاں 1 دن کا فاقہ ہوا، 2 دن کا فاقہ ہوا، 3 دن کا فاقہ ہوا، تیسرے دن انہوں نے وضو کیا، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ کر کے روئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اتنی بڑی نعمت جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، میرا کون سا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا جس کی بنیاد پر تو نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرما دی۔ فاقہ اتنی بڑی نعمت کہ تو پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ الہی میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دے دی جاتی، اے اللہ تو نے یہ دولت مجھے عطا فرما دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شاید میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا ہے۔ تو وہ واقعہ آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہم لوگ 3 وقت کھا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ضرورت ہے سدھار کی کہ نہیں ہے؟ یہ سدھار کب ہوگا؟ زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بتایا، اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلا حق اپنا بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نشانہ نہیں بنا رہا کسی، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، اور نشانہ بنانا کسی کو میرا مزاج بھی نہیں، میں اس طرح کی گفتگو کو پسند بھی نہیں کرتا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا لیول پر آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے دور ہو کر کے دوستوں کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بات آج سے 1450-1500 برس پہلے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہوں گے اور اپنے دوست کے قریب ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے۔ جن ماں باپ نے اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا، اس امید پر کہ بڑھاپے کے عالم میں یہ اولاد اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے، اس امید پر کہ ان کے سامنے تان و تشریح کے الفاظ کہے جائیں، توجہ کرنا میری بات پہ۔ صحابی رسول پیغمبر اعظم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، چاہے ماں باپ ظلم کریں اولاد پر، تب بھی اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نے پوچھ لیا، ہمارے لیے ایک مسئلہ آسان کر دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ اگر اولاد پہ ظلم کریں تب بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ، ہاں چاہے تمہارے ماں باپ تم پر ظلم کرے، پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کون وہ ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد پہ ظلم کریں گے؟ لیکن ایک درجہ فرضیت میں اللہ کے محبوب نے یہ بات مثال کے طور پہ فرمائی کہ اگر ماں باپ اولاد پہ ظلم کرے، پھر بھی اولاد کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے
بالکل ایسی کام کرتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی کام کرتی ہے۔ اکثر اولیاء کرام کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے اللہ کے ولی ہونے میں یا تو ماں کا رول رہا ہے یا باپ کا رول رہا ہے۔ اس انداز میں تربیت فرمائی ہے اور اس انداز میں ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے تو جنت کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے، اور ماں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو جنت ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پتا چلا کہ اطاعت گزار اولاد کی ذمہ داری یہ ہے، وفا شعار اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرے اور ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرے۔ ماں اور باپ زندگی میں دو پھول ایسے کھلتے ہیں جو قیامت تک دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ یہ دو پھول ایسے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ماں اور باپ۔ تو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ مہینہ ہے دوسرا، اب تو ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تو کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ صرف محمد الرسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے۔ پتا چلا کہ ایک طرف اللہ کی توحید کا اقرار ہو تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار ہو تو لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ ماں کی خدمت بھی ضروری ہے، باپ کی خدمت بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ استاد کی خدمت بھی ضروری ہے، اللہ نے استاد کے حقوق بھی رکھے ہیں، شاگرد کے حقوق بھی رکھے ہیں، ماں کے حقوق بھی رکھے ہیں، باپ کے حقوق بھی رکھے ہیں، اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ ہم نے کوشش ہی نہیں کی اب تک جاننے کی کہ ہمارے پڑوسی کا ہمارے اوپر کیا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، میاں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے جس کی بات کو چھٹلایا جا سکے کہ یہ مولویوں کے گھر کی کہانی ہے، یہ مولویوں کے من گھڑت الفاظ ہیں جن کو یہ بیان کرتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کر کے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی وہ آیت ہے لا یمحا ولا یبدل، مٹایا نہیں جا سکتا ہے، کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدل دیا لوگوں نے انجیل کو، بدل دیا لوگوں نے تورات کو، بدل دیا لوگوں نے زبور کو، لیکن قرآن جس انداز میں 1450-1500 برس پہلے آیا تھا، بعین ہی انہی حرکات کے ساتھ، انہی سیر و سفر کے ساتھ، اسی تشدید اور قسم کے ساتھ، اسی مد کے ساتھ آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت رہتی دنیا تک یہ قرآن قائم رہے گا۔ تو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی مضبوط دلیل کوئی اور نہیں ہے، نص قطعی ہے قرآن کی آیت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، 15ویں پارے کی دوسرے برق میں اس کی آیتیں ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، چونکہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، بچپنے جیسا مزاج ہو جاتا ہے، ضد والا مزاج ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات میں جب
مزاج چڑچڑا ہو جائے اور تمہاری منشا اور مزاج کے خلاف کوئی بات اگر وہ کہہ دے تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اف سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارا جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کا، ابا نے کہہ دیا بیٹا ذرا پانی، ٹھنڈا پانی لے لو مٹکے سے، مجھے پانی پلا دو۔ اب ہم نے کہا کیا ابا تم بھی یہ جو لفظ ہے اس کو قرآن اف کہہ رہا ہے، اتنا بھی کہنے کی تم اٹھے تو لیکن کے ساتھ اٹھے، کراہیت کے ساتھ اٹھے، پانی بھی تم نے لیا اور پانی باپ کو پلایا بھی، تو اس اتنی بھی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے تمہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکو مت۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تنہر، نہیں کا صیغہ ہے اور نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کو اولاد جھڑکے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، کن کو؟ اپنے ماں باپ کو، یہ غایت درجے کی احترام کی بات ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرو ان سے، تمہاری نگاہیں باپ کے سامنے اٹھی نہ رہے، یہ ادب کے خلاف ہے، تمہاری نگاہیں جھکی ہونا چاہیے، تم سراپا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو، یہ احترام ہے، یہ ان کی عظمت کا معاملہ ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے دونوں بازو رحمت کے ساتھ جھکا دو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہر معاملے میں جی چاہے نہ چاہے ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے اطاعت کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قبر کے تاریک گڑھے میں آرام فرما رہے ہیں، تو ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، ایسے ہی آپ ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز سے واقف ہے، تو سب جانتا ہے۔ بات ابھی زبان پہ نہیں آئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سی بات آنے والی ہے، بات ابھی دل میں نہیں آئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سی بات دل میں آنے والی ہے۔ ہم لوگ تو جب بول دیتا ہے کوئی تب سمجھ پاتے ہیں کہ ہاں اس نے گالی دی ہے، کہ کلمہ پڑھا ہے، کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، کہ نبی کی شان میں نعت پڑھی ہے۔ جب بول بولے گئے تو پتا چلا کہ کیا بول تھے۔ اللہ تو بولے جانے سے پہلے جانتا ہے کہ کون سے بول نکلنے والے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، غلطیاں ہو جائے اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے غلطیوں کا اعتراف کرو کہ ابا ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ کے واسطے آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اصل میں ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ اگر کبھی کسی اولاد کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں تو زیادہ یہ کہیں گے ابا معاف کر دو، ابا معاف کر دو۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں۔ معافی مانگنے کا انداز یہ ہے کہ جب ابا بہت خوشی کی حالت میں ہو اس وقت کا انتظار کرو، جب ابا بہت خوشی کی حالت میں ہو اس وقت میں ابا کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے ان کے دونوں پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے ان سے یہ کہو ابا اللہ کے واسطے مجھے معاف، خدا کی قسم جب تم اپنے تھر تھراتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے پیر پکڑو گے تو تمہارے آنسو گریں گے بعد میں، باپ کے آنسو پہلے گریں۔
یہ ہے صحیح ہے۔ کسی شاگرد سے کسی استاد کے بارے میں کوئی بات خلاف ادب نکل گئی، بڑا ان کو پچھتاوا ہوا، تو وہ اس انتظار میں رہے کہ آخر کس وقت ہمارے استاد گرامی بہت خوشی کے عالم میں ہو تو میں جا کر کے ان سے معافی مانگ لوں۔ وہ شیخ الحدیث بن گئے تھے کسی مدرسے کے، تو انہوں نے بچوں سے کہا یہ میری جو پگڑی ہے، اس میری پگڑی کو میرے سر سے اتارو، میرے گردن میں ڈالو اس کو، اور آگے آگے تم اس کو پکڑ کر کے چلو میرے استاد کے سامنے، اور کہہ دینا آپ کا یہ مجرم شاگرد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور پھر میں اپنے استاد کے دونوں پاؤں پکڑ کر کے کہوں گا اللہ کے واسطے استاد محترم مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ ہے معافی کا صحیح طریقہ۔ تو اس انداز میں جب ہم معافی مانگیں گے اپنے ماں باپ سے تو پھر ماں باپ کا دل بھر آئے گا، اور ماں باپ کے دلوں میں کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہوگی۔ ویسے تو ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور محبت کو کسی پیمانے پہ ناپا نہیں جا سکتا ہے، کسی پیمانے پہ تولا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح عمل کرنے کی، یہ حضرت مولانا ہر مہینے پروگرام کرواتے ہیں۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ صداقت دنیا کے سامنے آئے، اسلام کا ایک پیغام دنیا کے سامنے پہنچے، تاکہ دنیا والوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کہنا بھی عمل کا ذریعہ بنتا ہے، سننا بھی عمل کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے اس کہنے کو عمل کا ذریعہ بنا لے اور آپ کے سننے کو عمل کا ذریعہ بنا لے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، اور جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، اور سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام جل رحمانی، سلام نور ازدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور ازدانی۔ تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نوع انسانی،
ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نو انسانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نو انسانی، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نو انسانی۔